الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، مدینہ منورہ میں ایک نوجوان مردہ لڑکی سے قبر میں زنا کرتا رہا۔ قبر سے برہنہ لڑکی کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سب کیا معاملہ تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بارے میں یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں، تاکہ مزید اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کو۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی گئے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو زار و قطار رو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں کیوں نہ رہوں، حالانکہ میں نے ایسے گناہ انجام دیے ہیں کہ خداوند عالم ان میں سے بعض کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے گا، اور خداوند عالم مجھے بالکل بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی نفس محترم کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تیرے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ ساتوں زمین، دریا، درخت اور زمین میں دوسرے تمام موجودات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، اگرچہ آسمان، ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے عرض کیا، میرے گناہ ان تمام چیزوں سے بھی بڑے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیظ کے عالم میں اسے دیکھا اور فرمایا، اے نوجوان، تیرے اوپر افسوس ہے، کیا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا تیرا خدا بڑا ہے؟ یہ سن کر وہ جوان سجدے میں گر پڑا اور بولا، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ، اس سے بزرگی میں تو کوئی بڑا نہیں، میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بڑے گناہوں کو خدا کے علاوہ بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، قسم بخدا نہیں، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوبارہ اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ میں 7 سال سے قبروں کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ ایک قبیلے سے ایک لڑکے کا انتقال ہوا۔ جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس گئے، میں رات میں گیا، اس کو باہر نکالا اور اس کا کفن نکال لیا، اس کو برہنہ ہی قبر میں چھوڑ دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا، شیطان نے مجھے ورغلایا اور اس کے لیے میری شہوت کو ابھارا۔ شیطانی وسوسوں نے اس لڑکی کے بدن اور خوبصورتوں نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، یہاں تک کہ میرا نفس غالب آ گیا اور واپس لوٹا، اور جو
جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا۔ اس وقت گویا میں نے قبر سے اس لڑکی کی آواز سنی کہ اے نوجوان، روز قیامت کے مالک کی طرف سے تجھ پر وائے ہو، جس دن تجھے اور مجھے اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہائے تو نے مجھے مردوں کے سامنے برہنہ کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا، میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا۔ میں اسی حالت میں روز قیامت حاضر کی جاؤں گی۔ وائے ہو تجھ پر آتش جہنم کی۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، تو آتش جہنم سے کتنا نزدیک، یہاں سے چلا جا۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پہاڑ کی طرف چل دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا، خداوند خداوند، یہ تیرا بندہ ہے، ہاتھ بندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ پالنے والے، تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہ کو بھی جانتا ہے۔ میں آج تیرے پشیمان بندوں کے قافلے میں ہوں۔ توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے دور کر دیا ہے۔ پالنے والے، تجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ کہ مجھے نا امید نہ کرنا۔ اے میرے مولا و آقا، میری دعا کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ 40 دن تک دعا و مناجات اور گریہ و زاری کرتا رہا، کہتا رہا کہ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور میرے گناہ بخشے نہ گئے ہوں، نیز مجھ پر عذاب گرنے کا ارادہ ہو، تو میرے اوپر آتش نازل فرما تاکہ میں جل جاؤں، یا کسی دوسری عقوبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ بہرحال قیامت کی ذلت و رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ اس موقع پر درجہ ذیل آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ یہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر چکا ہوں، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو اسحاق الفزاری ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ، اصل نام کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا، پتہ چلتا، فوراً وہیں پر پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب مٹی ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ اچانک عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گال پر انگلیوں کے نشانات بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟
کہا پھر میں نے چادر اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پکا ارادہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے پرانے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت ابو اسحاق فزاری فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت امام اوزی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا، تیرا بھلا ہو اس سے پوچھ کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے۔ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ بات لکھ کر امام اوزی کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواباً یہ تحریر بھجوائی، جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔